بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہو؟ اللہ نے اس سے بہتر بیوی سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں آج کے بعد ایسی بات کبھی نہیں کہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ خدیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے پیچھے پڑے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر یاد کرتے رہتے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے۔ امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خیر، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاح۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بدن سے ہی پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیے۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات پانے کے بعد حضرت سیدنا فاطمہ اکثر اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دن سیدنا فاطمہ نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے ابا جان، آپ جبرائیل سے میری والدہ کے بارے میں پوچھئے۔ اے ابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہ لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دیں کہ میری والدہ وفات کے بعد کس حالت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں عرض کی کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیجئے کہ خدیجہ حضرت سارہ سیدنا مریم کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی عمدہ اور خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی تھیں جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی نہ سنی ہوں گی اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ پاک نے حضرت خدیجہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے میری بیوی خدیجہ کو دنیا میں مال اور دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کر دیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اتباع و اقتداء کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویل، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہیں جنہیں اللہ پاک نے خود سلام بھیجا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت بھی تھی۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو ہی ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ نے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔